دنیا پہ نظر دہراتے ہیں ہمیں امن کے بڑے بڑے علمبردار نظر آتے ہیں. ہمارا کیا تھا، امریکی یورپ کے لوگ بہت زیادہ امن پسند ہے، اور جو لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، غیبت، چغل خوری، یہ سارا کچھ ہمارے ہاں ہے. لیکن وقت نے دیکھا آج 64,000 کے قریب ہمارے فلسطینی بھائی شہید ہو چکے ہیں، بے آسرا ہے. آج اگر ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے نیچے بیٹھے ہیں تو کیا کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے وہ فلسطینی بھائی جن پہ بم برسا کے، بارود برسا کے، ان کے جسموں سے ہر چیز کو الگ کر دیا گیا، ان کے گھروں کی چھتوں کو اڑا دیا گیا، ہسپتالوں میں علاج کے دوران ان پہ بمباری کر کے بیمار لوگوں کو کن حالات سے گزارا گیا، کبھی ہم نے تصور کیا؟ آج کبھی ہم نے تصور کیا جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ فلسطینی بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فلسطینی معصوم بچے، عورتیں، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. یقیناً جو اسرائیل کے دہشت گرد ہیں، دنیا کے اندر سب سے بڑے دہشت گرد اسرائیل ہے. اس چیز پہ وقت نے ثابت کر دیا. پہلے ہم سنتے تھے، آج وقت نے ثابت کر دیا کہ وہاں پہ لوگ کن حالات سے گزرے ہیں. کسی کو شرم نہیں آ رہی، کسی کو نظر نہیں آ رہا. کبھی ہم دیکھتے تھے دنیا کے اندر کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو جائے کہ پاکستان کے اندر ریمنڈ ڈیوس جو مسلمانوں کا قاتل تھا، جس نے اپنے گاڑی کے نیچے پاکستانیوں کو قتل کیا، امریکی شہری کی اتنی ورث تھی کہ وہ اپنے اس شہری کو لے کے امریکہ چلا گیا اور اس کو پھانسی کی سزا پاکستان میں نہیں ہونے دی. اور مسلمانوں کا یہ حال ہے جن کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، جن کی عورتوں کی آبروریزی کی جا رہی ہے، جن کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. دنیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی. لیکن بات آتی ہے آگے ہم لوگوں پہ، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے وہی کرنا ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین نے یہودیوں کے لیے کیا. انہوں نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا. آج مسلمان کہتا ہے پاکستانی لوگ، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے حکمران ہی بے ضمیر ہو گئے ہیں، ہماری آرمی ان کے لیے ایکشن نہیں لے رہی. میں ان سے کہتا ہوں جو ان کا فرض تھا انہیں کرنے دو. اگر وہ نہیں کریں گے اللہ ان سے پوچھے گا. آپ کے پاس اٹامک پاور تھی، آپ طاقت میں تھے، آپ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے عملی طور پہ اقدامات نہ کر پائے. لیکن ایک سوال ہم سے بھی ہوگا کہ آپ کے پاس صلاحیت تھی کہ آپ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے، آپ کوک نہ پیتے، آپ پیپسی نہ پیتے، آپ اسرائیلی سپورٹڈ یونیلیور صابن، سرف، یہاں تک کہ جو ان کے پاپڑ، بسکٹ وغیرہ ان کا بائیکاٹ کرتے. آپ نے نہیں کیا. آپ ان کے حصے دار بنے جو فلسطینیوں پہ بمباری ہوتی ہے، جو معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کوک پیپسی پی کے اس میں برابر کے حصے دار بن رہے. میں 2 پروگراموں میں گیا، میں نے لوگوں کو جا کے کہا بھائی اللہ کا واسطہ ہے، بڑے نمازی پرہیزی ہیں. میں نے کہا کہیں ہماری نمازیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو. ہمارا رب ہم سے پوچھے، ایک طرف تم نمازیں پڑھتے تھے، دوسری طرف تم فلسطینیوں کے قتل کے لیے پیپسی اور کوک خرید کے، ان کی مصنوعات خرید کے ان کے قتل میں حصہ ڈالتے تھے. کہیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے ہمارے منہ پہ نہ مارے جائیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی سخت گرمی کے اندر اولے پڑے ہو؟ آپ نے وہ بھی دیکھ لیا اسلام آباد میں لائیو. ہمیں قدرت بار بار پیغام دے رہی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، مسلمانوں سنبھل جاؤ، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کچھ کرو. کشمیریوں پہ ظلم کی حد ہو چکی. کتنی دیر وہاں پہ کرفیو رہا ہے، لاک ڈاؤن رہا ہے، ہم مزے میں رہے اور قدرت نے دیکھا ہے. ہم نے کشمیریوں کو اگنور کیا، پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو فلسطینیوں کو صرف رب کا سہارا ہے، فلسطینیوں کو دنیا سے کوئی امید نہیں. پاکستان نے بھی جو رول پلے کیا ہے ہمیں اس پہ افسوس ہے.
کم از کم میں آج کے اس پروگرام کی نسبت سے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر اسرائیلی صابن، سرف، بوتلیں، اس کے بعد جو ایسی پروڈکٹ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ اب تو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے جہاد کا فتویٰ جاری کر چکے ہیں۔ اس میں وہ علماء جنہوں نے آج تک کبھی ہمیں جہاد میں بات کرتے نظر نہیں تھے آئے، بہت سے علماء ایسے وہ ہیں آج انہوں نے بھی علانیہ طور پہ جہاد کا اعلان کر دیا۔ ان میں مفتی منیب صاحب ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، اور اہل حدیث کے بہت سے جید علماء ہیں۔ وہ تو پہلے ہی اعلان جہاد کر چکے تھے فلسطینیوں کے لیے، کشمیر کے لیے۔ جب کوئی آواز نہیں تھا اٹھاتا وہ آواز اٹھاتے تھے، جب کوئی ان کے لیے جہاد پہ نہیں تھا جاتا ان کے نوجوان جہاد پہ جاتے تھے۔ مجھے اسے واقعہ یاد آ گیا، نعمان جرجانی صاحب نے جب اس گھر کے لیے اینٹیں خریدی نا، 1000 اینٹ تھی۔ اینٹ جب خرید کے ہم گھر رہے ہیں تو اندازہ ہوا کہ اس نے اینٹیں جس ترتیب سے لگائی ہیں نا، اس ترتیب کے اندر اینٹیں 1000 ہی لگ رہی ہیں، لیکن جب ان کو ہم نے ایک ایک کر کے گنتی کیا تو وہ 600 اینٹیں تھیں۔ پھر میں کھانا 600 اینٹیں تھیں۔ والد صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک بندہ مزدوری کے پیسوں سے اینٹیں خرید رہا ہے، کتنے مشکل حالات میں اپنے گھر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور اس بندے کے ساتھ بٹے والا زیادتی کر رہا ہے۔ وہ وہاں پہ چلے گئے۔ بٹے والے آپ کو پتا ہے کہ بڑے گنڈے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہر بندہ بات نہیں کر سکتا۔ ادھر جا کے والد صاحب نے ایک بات کہی کہ الحمدللہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا، انہوں نے افغانستان میں قربانیاں دی ہیں، رشیا کے خلاف، امریکہ کے خلاف، یا کشمیر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نعمان جرجانی صاحب جو ہمارے بھائی ہیں ان کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے ان کو جا کے کہا اگر آپ نے جرجانی صاحب کی اینٹیں پوری نہ کی تو میں نے ان سب کو کہنا کہ آپ کے بٹے پہ آ جائیں، اور نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یعنی جرجانی صاحب کے لیے وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اور جب تک ان کی اینٹیں مکمل نہیں ہوئی، جب تک 1000 اینٹیں ان کے گھر نہیں آ گئی، تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے۔ اتنی فکر کی، اتنی فکر کی، ایک بندہ جو مزدوری کر کے سارا دن نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دھند دیکھتا ہے، کس طرح اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے بچوں کو پال پوس رہا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی آگے فراڈ کر جائے۔ یہاں تک کہ اس بندے کے پیچھے لگ کے انہوں نے وہ اینٹیں اس کی نکلوائی، اور وہ اینٹوں سے ماشاءاللہ گھر تیار ہوا۔ ہر موقع پہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جرجانی صاحب نے بھی ماشاءاللہ یہ پروگرام ارینج کر کے ان کی آنر میں، پھر اس کے بعد اشتہار وغیرہ چھاپے، فلیکسیں چھاپی، اس میں والد صاحب سے خصوصی محبت کا اظہار کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق حسنہ ہے، اسوہ حسنہ جو اخلاق میں نظر آتا ہے، وہ اپنی زندگی میں وہ لے کے آنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمیشہ اپنی زبان کو جھوٹ سے، فریب سے، چغل خوری سے، غیبت سے، ہر چیز سے پاک رکھا، اور وہ انشاءاللہ ہم اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ وہ جنتوں میں بھی ان کے درجات بلند کرے گا، ان کو بغیر حساب جنت الفردوس میں جگہ دے گا، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور دعا سنیے، بہت بڑی دعا ہے۔ جب کسی کا گھر تیار ہونا، میرے والد صاحب نے انہیں کہنا کہ آپ دعا کیا کرو کہ اللہ نصیبوں میں کرے، اللہ پاک اس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ وہ یہ بات کہتے تھے تو مجھے اس چیز کا اندازہ جب ہوا جب مشتاق کھٹانہ صاحب نے اپنا گھر تیار کیا، ان کی وائف چل بسی، ان کی بیگم دعا کیا کرتی تھی اللہ مجھے اپنا گھر دے، اللہ مجھے اپنا گھر دے جس گھر کے اندر میں خوشیاں دیکھوں، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک آزادانہ زندگی گزاروں۔ لیکن سب نے دیکھا کہ گھر بننے کے کچھ عرصے بعد، چند دن بعد ان کی والدہ چل بسی، یعنی ان کے بچوں کی والدہ مشتاق کھٹانہ صاحب کی جو بیگم ہے۔ اس لیے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ والد صاحب کی بات بڑی ٹھیک تھی، اے اللہ اگر یہ نعمت دی ہے تو ہمارے نصیبوں میں کریں۔ اللہ پاک اگر یہ آپ نے
یہ ہمیں رحمت سے نوازا ہے تو ہمارے مقدروں میں کری، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائی. یہ بہت بڑی دعا ہے. جب بھی اللہ آپ کو کی نعمت دے تو اللہ سے دعا کیا کریں، اے اللہ یہ ہمارے مقدروں میں کریں، اللہ کوئی ایسی ہمارش نہ ہم پہ آ جائے کہ ہماری نعمت ہمارے لیے رحمت بن جائے. والد صاحب نے ایک اور وصیت کی کہ بیٹا جب کوئی بیمار ہو عیادت کے لیے فوری جایا کرو، زندگیوں کا پتہ نہیں لگتا. جب والد صاحب نے کسی کی عیادت کے لیے جانا، ایک بندے کی عیادت کرنے جانا اور اسپتال میں وارڈ میں سب کا حال پوچھ کے آنا. جب جنازہ پڑھنے جانا ہے تو آدھے گھنٹے تک جتنے جنازے ہونے 5-10 سارے پڑھ کے آنے. اور ایک پروگرام میں گئے، باپ اور بیٹے کی شدید لڑائی ہو رہی تھی، تو وہاں پہ جا کے جس مقصد سے لڑائی ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ ان کو بل کا مسئلہ تھا. باپ کہہ رہا تھا بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بل کہاں سے جمع کرواؤں. بیٹا کہہ رہا تھا بابا میں خود پریشان ہوں. ان کے گھر ایسی لڑائی چری کہ باپ بیٹا دستے قربان ہونے تک پہنچنے والے تھے. والد صاحب کے علم میں آیا، ان کا جا کے دل ادا کر رہا ہے، آ کے اتنے خوش، اے میرے بیٹے آج میں نے بہت بڑے فتنے سے کہ ایک گھر کو بچا لیا. اور جو ان کا نظریہ تھا کہ عیادت کرنے میں جلدی کریں، اسی سلسلے میں ملتان عیادت کرنے گیا تھا ایک مریض کی. تو اگلے دن ہی شام کو وہ مریض اللہ کے پاس چلا گیا. تو مجھے پھر والد صاحب کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا وہ کہتے تھے اگر کوئی بیمار ہو جلدی جایا کرو، کوئی پچھتاوا نہ رہ جائے، کہیں ہمارا پچھتاوا نہ رہ جائے کہ کاش ہم اس بندے سے ان کی زندگی کے آخری ٹائم مل لیتے. تو میرے عزیز ساتھیو، ہم ان کی زندگی پہ جتنی گفتگو کریں، ڈھیر ساری کتابیں لکھی جائیں، لیکن ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو اچھے معاملات ہیں، شاید وہ ہم سارے پھر بھی لکھنے سے قاصر ہوں. بہت سے لوگوں نے آ کے ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں بتایا، ان کی بہت سی نیکیاں تو ایسی ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں ان کے جانے کے بعد علم میں آئی. تو اللہ پاک ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلائے. اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے بڑی محبت سے نوازا. یہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں یہ چیزیں جب آپ کسی کی خوشی میں جاتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ یقیناً سب کو کھانا مل گیا ہوگا، کوئی رہ تو نہیں گیا پیچھے؟ بتا دے ذرا.